أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے ہم کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعضوں کے درجات کو بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور ان کو مدد دی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ قتال نہ کرتے جو ان کے بعد ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس دلائل اور نشانیاں آ جانے کے بعد، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے بعض کو ایمان لے کر آئے، ومنہم من کفر، اور بعضوں نے انکار کر دیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ قتال نہ کرتے آپس میں، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ سارے ہی انبیاء اور سارے ہی رسول اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، اور سب ہی برحق نبی تھے، اور سب ہی سچے رسول تھے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں۔ ان میں سے بعض انبیاء علیہ السلام اور بعض رسول زیادہ مشہور ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے، اور ان کے قصے اور واقعات قرآن کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے سورہ نوح کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، مختلف رسولوں کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند اور جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، کہ سب مرتبوں میں سے سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا درجہ رسولوں اور نبیوں میں سے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ وہی ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تمام کے تمام رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بتخصیصہ بمنقبۃ لیست لغیرہ، ایسی خاصیت ہم نے ان کو عطا فرمائی، ایسے خاص معجزے ان کو عطا فرمائے جو ان کے علاوہ کسی میں نہیں تھے۔
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا۔ اب یہ کلیم کی صفت اللہ سے ہم کلام ہونا باقی رسولوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے نبی کو تو اللہ نے معراج کرایا، وہاں پہ ہم کلامی کا شرف بخشا، لیکن باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا نہیں، ذکر نہیں کہ انہوں نے بھی اللہ سے ہم کلام کیا ہو۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو ہر ایک نبی کو اللہ نے اس کے مناسب تخصیص اور اس کے مناسب معجزہ عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام بادشاہت عطا فرمائی کہ جنوں پر بھی ان کی حکومت ہے، اور اسی طرح سے انسانوں کے اوپر بھی ان کی حکومت ہے، پرندوں کے اوپر بھی ان کی حکومت ہے، ہوا کے اوپر بھی ان کی حکومت ہے، نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، باقی نبیوں کے لیے نرم نہیں کیا، اتنا نرم کر دیا کہ جیسے اس کو چاہے اس کو موڑ لیں، جیسے اس کو توڑنا چاہے توڑ دے، جو اس سے بنانا چاہے بنا لے۔ تو ہر نبی کو مناسب اس کو معجزہ عطا فرمایا۔ یہ مطلب ہے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ اس کو اس کے مناسب معجزہ عطا فرمایا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعضوں کو اپنا کلیم بنایا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کو ایسی سریلی زبان عطا فرمائی کہ جب وہ تورات اپنی زبان میں پڑھتے تو پرندے بھی جھومنا شروع ہو جاتے اور وہ بھی سننے کے لیے ہواؤں میں رک جاتے تھے۔ تو ہر نبی کو یا اللہ آپ نے معجزہ عطا فرمایا، خصوصیت عطا فرمائی ہے، تو میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا معجزہ اور کیا خصوصیت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب تک میرا نام رہے گا تو آپ کا بھی نام باقی رہے گا، اور جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، وہاں وہاں تمہارا بھی تذکرہ ہوگا اور تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے کتنا بڑا اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے وہاں اپنے حبیب کا نام روشن رکھا، اور اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو تمہارا نام بھی ساتھ ہی لیا جائے گا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے فضیلت اور اس کے مناسب معجزے عطا فرمائے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعضوں کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی غیرہ بعموم الدعوت وختم النبوہ وتفضیل امتہ علی سائر الامم والمعجزات المتکاثرۃ والخصائص العدیدہ۔ فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے بعضوں کے درجات کو بلند کیا، ان میں سے جس کا سب سے بڑا درجہ وہ اپنے حبیب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ ان کی نبوت بھی سب پر عام ہے۔ پہلے نبیوں کی نبوت سب کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے نبی کی نبوت جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا، کسی نبی کو خاتم النبیین نہیں بنایا، اور آپ کی امت کو فضیلت بخشی، کسی امت کو یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی، اور بہت سارے معجزات آپ کو عطا فرمائے، اور بہت زیادہ خصوصیات آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعضوں کے درجات کو بلند کیا، وہ اللہ نے اپنے حبیب بنائے ہیں کہ سب سے بڑا درجہ اپنے حبیب کا بنایا ہے۔ مزید